پیارے سامعین و ناظرین السلام علیکم. میں آپ کا ہوسٹ سید فرحان عباس گیلانی پروگرام زبان خلق کے ساتھ میرے ساتھ ہیں میرے کو ہوسٹ جناب مایہ ناز شخصیت سیاسی و سماجی اور تجزیہ نگار خالد خان مہمن صاحب جو کہ انٹرنیشنل ہیومن آرگنائزیشن کے بھی پریزیڈنٹ ہیں اور مہمن لویا جرگہ کے بھی پریزیڈنٹ ہیں. السلام علیکم خان صاحب. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے. آپ سنیں ٹھیک ہے خان صاحب؟ خان صاحب ایک ایشو چلا ہوا ہے نشتر ہاسپٹل ملتان جو کہ ہمارے جنوبی پنجاب کا بہت بڑا ادارہ ہے صحت کی سرگرمیوں کی وجہ سے, اور اس میں ایک ایشو چلا ہے. خاتون ہے, بزرگ خاتون, جن کو ان کے لواحقین لائے اور ڈاکٹروں کی غفلت سے وہ جان سے چلی گئی, حالانکہ وہ خون کا ارینجمنٹ بھی بلڈ کا کر کے لائے تھے ان کے لواحقین. اور پھر ایک فوٹیج چل رہی ہے, ایک ڈاکٹر ہے ینگ ڈاکٹر وسیم جمال جو ان کے لواحقین کے احتجاج پہ ان کو مڈل فنگر دکھا رہا ہے. اور اتنا ڈاکٹر کا اتنا ایٹیٹیوڈ گندا اور غیر انسانی رویہ. یہ لوگ کیا پڑھتے ہیں یہاں پہ, کس چیز کے روشن خیال ہیں یہ؟ خان صاحب اس پہ روشنی ڈالیے گا ذرا. محترم فرحان عباس گیلانی صاحب, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور آپ نے کہہ دیا کہ یہ لوگ کیا پڑھتے ہیں. یہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہیں پڑھتے. یہ تھیوریاں پڑھتے ہیں, فارمولے پڑھتے ہیں, اور وہ کتاب کے رٹے رٹائے چند اسباب یاد کر کر انہیں اخلاقیات کا نہیں پتا, انہیں انسانی ہمدردی کا نہیں پتا, انہیں کسی کے ساتھ دکھ درد بانٹنا نہیں آتا, انہیں کسی کو پیار محبت سے بات کرنے کا طریقہ ہمارے کسی ڈاکٹر کو نہیں آتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ نشتر ہاسپٹل ملتان کا اتنا بڑا ادارہ جس کو ہم ملتان کے واسی بخوبی جانتے ہیں کیونکہ اس کی بنیادیں بھی بنتی ہم نے دیکھی اور اس کو آگے اس میں وارڈ بھی بنتے دیکھے, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آج سردار عبدالرب نشتر کی روح بھی قبر میں کانپتی ہوگی کہ میں نے یہ کیا شاہکار بنایا تھا اور اس میں کیا شاہکار قسم کے لوگ آ کر اپنی ایکٹنگ کر رہے ہیں. تو مجھے اچھا خان صاحب, نشتر انتظامیہ یعنی ایم ایس صاحب نے عوامی رد عمل کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ ویڈیو وائرل ہو گئی, تو اکثر ڈاکٹروں کا, ینگ ڈاکٹروں کا یہی رویہ ہوتا ہے, ہاں نہ تو اس رویے پہ گورنمنٹ ایکشن لیتی ہے, نہ انتظامیہ ایکشن لیتی ہے, نہ ہسپتال کی انتظامیہ ایکشن لیتی ہے. اور دوسری بات, وہ جو ڈاکٹر وسیم جمال ہے, خالی وہ وسیم جمال نہیں, ایک مائنڈ سیٹ ہے ڈاکٹروں کا, اور بلڈ کی 2-3 بوتلیں منگوا لیتے ہیں جو مریض کے استعمال میں بھی نہیں آتی, اور سنا ہے بلڈ کا بھی دھندا ہوتا ہے نشتر ہاسپٹل میں. اسی طرح ایم ایس صاحب نے دیکھا کہ عوامی رد عمل ہے اور وائرل ہو گئی یہ ویڈیو, تو انہوں نے ایک معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو معطل کر دیا, برخاست کر دیا یا برطرف کر دیا, بعد میں بحال ہو جائے گا. حالانکہ ہمارا تو یہ نقطہ نظر ہے کہ اس کو ڈگری اس کی کینسل کی جائے MBBS کی, اور ایسے درندے کو اس شعبے میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ اس پہ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کی بات بالکل درست ہے فرحان عباس گیلانی صاحب. یہاں پر آبے کا آوا بگڑا ہوا ہے اور یہاں پر MS اور DMS اور اس کے نیچے کا عملہ کسی بھی غریب اور بے سہارا شخص کو اپنے دربار کے قریب, اپنے دفتر کے قریب پھٹکنے بھی نہیں دیتا. میں خود کئی مقامات پر پٹھانوں کے معاملے تھے, ہمارے محلے داروں کے معاملے تھے, میں وہاں پہ گیا ہوں تو کسی نے میری بات پر غور نہیں کیا جب تک میں نے اعلیٰ حکام سے رابطہ کر کے اور وہاں اپنی سفارش یا کسی اور طریقے سے ان لوگوں کو ریلیف نہیں دے دیا. یہاں پر DMS اور MS یہاں پر خدا بن کے بیٹھے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر اس نوجوان ڈاکٹر کو برطرف کیا گیا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ باقی بچوں کو, باقی ڈاکٹروں کو بھی عقل ہو, انہیں سمجھ آئے کہ لوگوں کو کس طرح ڈیل کیا جائے. اس طرح آنے والے MS اور MS DMS کو ان کو برطرف کر کے ان کو سبق دیا جائے. اور میں ایک دوسری بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں, ملتان کے باسی ہونے کے حوالے سے وہ جو مدھوما خاتون تھی وہ ہماری جاننے والی تھی. علاوہ جی اس کا بیٹا 1122 ملتان میں بطور ڈرائیور کام کرتا ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کر ڈیوٹی کرتا ہے. 8 گھنٹے نہیں, 10-12 گھنٹے وہ ڈیوٹی کر کی, اور وہ ایک رضاکارانہ طور پر اس نے ہزاروں لوگوں کی جانیں بچائی ہیں. اس کے بدلے میں کیا ہم نے اسے یہ سلا دیا کہ اس کی ماں کو مار دیا, اور خون کی بوتلیں جو وہاں جمع کی جاتی ہیں مریضوں کے لواحقین سے, 4 بوتلیں 6 بعد میں ان کو سیل کیا جاتا ہے, مہنگے داموں بیچا جاتا ہے. کیا اس لیے یہ نشتر ہاسپٹل بنایا گیا تھا کہ یہاں پر کاروبار ہو, سامنے والے اسپتالوں میں آپ جوک در جوک لوگوں کو بھیجیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ڈرامہ ہے نشتر اسپتال, اور اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہونا چاہیے. گلاب خان کی والدہ نہیں مری, یہ ہم تمام کی مائی بہنیں یہ مشترکہ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دکھ ہمارا سانجا ہے. اس دکھ کے موقع پر ہم سمجھنے کے بجائے افسوس کرنے کے, ہم اس موقع پر ان کو وہ سبق دیں کہ کسی اور کو اس طرح کی جرات نہ ہو. بہت مہربانی.